حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، ایک بار رات کہیں گزر رہے تھے، وہ تو ان کا معمول تھا رات کو چکر لگانا، اپنی رعا کی خبر گیری کرنے کے لیے نکلا کرتے تھے، تو جا رہے تھے تو ایک گھر سے آواز آ رہی تھی۔ کیا آواز آ رہی تھی؟ یہ آواز آ رہی تھی کہ اے اللہ تو نے حکم دیا، تو نے مجھے پکارا تو میں نے لبیک کہا۔ یعنی رات کے آخری حصے میں ندا آتی ہے نا، حل من سائل، کوئی ہے سوال کرنے والا، کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا، کوئی ہے مغفرت چاہنے والا، تو کہا اے اللہ تو نے ندا دی، تو نے پکارا، آواز لگائی، میں نے لبیک کہا۔ اے اللہ تو نے حکم دیا، میں نے اپنی بساط اور استطاعت کے مطابق اس حکم کو پورا کیا۔ اے اللہ اب میری بھی سن لے کہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوہ میں پڑ گئے کہ یہ کس کا گھر ہے۔ جب غور کر کے دیکھا تو وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس گھر سے یہ آواز آ رہی تھی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک سے اس طرح سے مناجات کر رہے تھے۔ تو رات کے آخری حصے، شب کے آخری حصے بڑے اہم ہوتے ہیں، اللہ پاک توفیق دے تو اس وقت میں آدمی اٹھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ سناتا ہوں، بڑی اہم بات ہے۔ ارشاد فرمایا، کسی شخص نے آ کر کہا کہ حضرت رات کے قیام سے محروم ہو گیا ہوں، تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی، تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی۔ تو ارشاد فرمایا، قیدت کا ذنوبوں کا، آپ کے گناہوں نے آپ کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی ہیں، آپ کے گناہوں نے آپ کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی۔ اور پھر حضرت حسن بصری نے ارشاد فرمایا، تم لوگ یہ سمجھتے ہو اللہ کا عذاب رزق کی تنگی کی صورت میں آتا ہے کہ رزق کی تنگی ہوئی تو یہ اللہ کا عذاب ہے، اولاد مر گئی تو اللہ کا عذاب ہے، آسمان سے سخت بارش برسے تو سمجھتے ہو اللہ کا عذاب ہے، سیلاب آئے تو اللہ کا عذاب ہے، زلزلہ آئے تو اللہ کا عذاب ہے۔ فرمایا ہاں یہ عذاب ہیں، لیکن اس سے سخت عذاب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی سرگوشی سے محروم کر دے، یہ اس سے بڑا عذاب ہے، اللہ پاک سرگوشی سے محروم کر دے۔ تہجد کی توفیق تھی چھن گئی، نفل کی توفیق تھی چھن گئی، فرائض واجبات نوافل کی توفیق تھی چھن گئی، یہ گناہوں کی وجہ سے یہ توفیق کا سلب ہو جانا، نیکیوں کی توفیق کا چھن جانا، خیر کی توفیق کا سلب ہو جانا، یہ عذاب ہے اللہ کا، یہ اللہ پاک کی جانب سے ناراضگی ہے۔ اور فرمایا کہ ایک شخص اسی طرح سے رات کے آخری حصے میں اٹھ کے اللہ پاک سے مانگ رہا، کہہ بھی رہا یا اللہ فلاں گناہ یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، تو نے مجھے عذاب نہیں دیا، تو نے مجھے ابتلا میں نہیں ڈالا، عذاب نہیں دیا۔ تو غیب سے آواز آئی، ہماری طرف سے تمہیں عذاب آیا، تم عذاب کو سمجھے نہیں، کیا فلاں جو تمہیں نماز میں لذت تھی وہ ہے اب؟ تو نمازوں میں لذت کا چھن جانا، سکون کا چھن جانا، یہ اللہ کے عذاب کی صورت ہے۔ تو میں بھی سمجھوں، آپ بھی سمجھیں، ہم سب کی ضرورت ہے، گناہوں کی وجہ سے یہ لذتیں چھن جاتی ہیں، گناہوں کی وجہ سے راتوں کی مناجات سے انسان محروم ہو جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے راتوں کے قیام سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک اسی کو اپنے دربار میں اٹھاتے ہیں، بلاتے ہیں جس شخص سے اللہ پاک کو محبت ہوتی ہے، جس شخص سے اللہ پاک کو تعلق ہوتا ہے۔ اپنے دشمن کو کوئی بھی اپنے در پہ نہیں بلایا کرتا، تو اس لیے اللہ پاک سے مانگا بھی کریں، اللہ پاک راتوں کا قیام نصیب فرمائے۔ اور ایک دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتاتا ہوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی 3 مرتبہ اس کو کہہ دے گا اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے، میرے گناہ پھر بھی تھوڑے ہیں، تیری رحمت اس سے زیادہ وسیع ہے۔ ورحمتک، اے اللہ تیری رحمت، ایک طرف میرے اعمال، ایک طرف تیری رحمت۔ اے اللہ مجھے تیری رحمت پر زیادہ بھروسہ ہے کہ تو اپنی رحمت کے توفیل میرے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے، ورنہ مجھے اعمال پر اتنی امید نہیں ہے جتنا کہ تیری رحمت پر مجھے امید ہے۔ فرمایا جو شخص 3 بار اس کو پڑھ لیتا ہے اللہ پاک اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔
الله وتصفو الحياة بنور